اصل عنوان یہ ہے، اللہ والوں سے محبت کرو، یہ میرا آج عنوان نہیں ہے، بلکہ کیا ہم اللہ والوں سے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، آج عنوان یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی کے دیکھا دیکھی مائل ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے محبت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے پوری دنیا چھٹی کر رہی ہے غریب نواز کی، تو دوسروں کے دیکھا دیکھی آپ بھی چھٹی کرنے لگے، بھائی وہ چھٹی کر رہا ہے غریب نواز کی فاتحہ دلا رہا ہے، اس کو ترقی مل گئی، عزت مل گئی، کامیابی مل گئی، وہ 11ویں شریف کر رہا ہے، وہ نواز دیا گیا، وہ 22ویں کر رہا ہے، وہ نواز، تو چلو میں بھی کروں۔ یہ ہوتا ہے دیکھا دیکھی مائل ہوں، یہ محبت نہیں۔ اسی طریقے سے اس کو آسان زبان میں اگر سمجھنا ہے تو یہ کہ ایک پیر صاحب جا رہے ہیں، ساری دنیا ان کے ہاتھ اور پیر چوم رہی ہے، تو آپ بھی مل کر کے چوم لیے، نظر پیش کر دی، یہ محبت نہیں ہوئی، یہ مائل ہونا ہوا۔ آپ ابھی مائل ہوئے، دوسروں کے دیکھا دیکھا پہچانتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں ہے، دوسروں کو ہاتھ چومتے دیکھا، عزت کرتے دیکھا، آپ نے بھی کرنا شروع کر دیا، یہ مائل ہونا ہے دوسروں کے دیکھا دیکھی۔ اس پر آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن محبین کو جو صلہ ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، اہل البیت سے، لوگوں کے محبت کرنے والوں کے دیکھا دیکھی ہم ان کی طرف مائل ہوئے ہیں، ہم ان سے محبت نہیں کر پا رہے۔ وہ کہ محبت کس کو کہتے ہیں، اب اس کی طرف آئے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے، نمبر ایک وہ اس کی نقل کرتا ہے، ایک بات، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ نمبر تین، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو بتاؤ ہم ان کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ غریب نواز کو کتنا جانتے ہیں؟ چلے عنوان غریب نواز ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں، غریب نواز کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ غریب نواز کی امی کا نام کیا آپ کو کیا پتا ہے؟ غریب نواز کے ابا جی کا نام کیا آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے غریب نواز کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ غریب نواز کے ابا جی کا نام ہے سید غیاث الدین، ان کے ابا کا نام ہے سید نجم الدین، ان کے ابا کا نام ہے سید ابراہیم، ان کے ابا کا نام ہے سید ادریس، ان کے ابا کا نام ہے امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام ہے امام جعفر صادق، ان کے ابا کا نام ہے امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام ہے امام زین العابدین، ان کے ابا کا نام ہے امام حسین، ان کے ابا کا نام ہے مولا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں کچھ بھی پتا نہیں، ہمیں کرکٹروں کا نام پتا ہے، ان کی ہسٹری پتا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ غریب نواز کی پیدائش کا وہ بھی کچھ نہیں، محبت کرتے ہیں کچھ نہیں پتا۔ 14 رجب المرجب کو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش سیستان کے ایک علاقے میں ہوئی، جس کو سجز کہتے ہیں، سین جیم زا، سج، اس اعتبار سے آپ کو سجزی کہا جاتا ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہم ولیوں سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہمیں کچھ بھی جب ان کے بارے میں پتہ نہیں تو ہم ان کا ذکر کیا کریں گے؟ اور جب ان کا ذکر نہیں کریں گے، کہ محبت کی نشانی ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس سے الفت کرتا ہے، اس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ غریب نواز کی امی جان کا نام ہے بی بی ماہ نور ام الورا فاطمہ، بی بی ماہ نور ام الورا فاطمہ۔ اور اس کے بعد آپ کے بی بی ماہ نور ام الورا فاطمہ کے سگے دادا ہیں حضرت عبداللہ الجیلی، یہی غوث پاک کے بھی دادا ہیں۔ ان کے والد عبداللہ غوث پاک، یہ غریب نواز کی امی کے دادا عبداللہ الجیلی، ان کے والد کا نام سید یحییٰ الزاہد، ان کے والد کا نام سید داؤد، ان کے والد کا نام سید محمد، ان کے والد کا نام سید موسیٰ الثانی، ان کے والد کا نام سید محمد، ان کے والد کا نام سید موسیٰ الجون، ان کے والد کا نام سید حسن المثنیٰ، ان کے والد کا نام امام حسن، ان کے والد کا نام مولا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حسنی ماں کی طرف سے اور حسینی باپ کی طرف سے، اس طرح غریب نواز نجیب الطرفین سید ہیں۔ ہم ولیوں کی طرف مائل ہیں، ان سے محبت نہیں کر پائے۔ محبت کرو گے ان کی زندگی پتہ چلے گی۔ غریب نواز کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ بچپنے سے غریب نواز بچپنے سے غریب نواز ہے۔ آپ کی امی جان فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا حسن، معین الدین نام نہیں ہے آپ کا، یہ بھی یاد رکھیں، غریب نواز کا نام معین الدین نہیں ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے، غریب نواز کا اصل نام حسن ہے۔
غریب نواز کا اصل نام حسن ہے اور بعد میں آپ کو لقب ملا. جیسے کسی کا نام عبداللہ ہوتا ہے, عبد الرحمن ہوتا ہے, محمد مصطفیٰ ہوتا ہے, عبد المصطفیٰ ہوتا ہے, پھر اس کو لوگ لقب کیا دیتے ہیں, یہ خطیب اعظم ہے, یہ محدث ہے, یہ مفتی ہے, یہ ادیب ہے. تو ایسے ہی معین الدین اور غریب نواز کوئی نام نہیں ہوتے بلکہ یہ لقب ہوتے ہیں, کیونکہ آپ دین کی مدد کرتے تھے اس لیے آپ کو معین الدین یعنی دین کا مددگار کہا گیا. آپ غریبوں کی پرورش کرتے تھے, غریبوں سے محبت کرتے تھے, غریبوں سے پیار کرتے تھے, اس لیے آپ کو غریب نواز کہا گیا. غریب نواز کی امی جان کہتی ہے کہ یہ جب میرا بیٹا حسن, اب جن کو ہم معین الدین غریب نواز کہتے ہیں, وہ بچپنے میں میرا دودھ پیتے تھے اور ایسی غریب اور فاقہ کش عورتیں آ جایا کرتی تھی جن کے بچے گود میں رویا کرتے تھے, تو یہ دودھ پیتے پیتے چھوڑ دیتے تھے اور اس بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے. میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ خود نہیں پینا چاہتے ہیں, اپنے حصے کا دودھ بھی اس بچے کو پلانا چاہتے ہیں. تو میں اس غریب فاقہ کش عورت کو, بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتی تھی اور ہاتھ میں لے کر کے اس غریب کے بچے کو میں معین الدین کے حصے کا دودھ پلا دیا کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں, یہ اللہ والوں کی شان ہے. کیسے وہ غریب پرور لوگ ہیں, یہ اندازہ فرمائے. بچپنے میں کسی کو یہ شعور ملتا ہے, یہ پیدائشی ولی ہے, یہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے ہیں, یہ ان لوگوں کی شان ہے. ہمیں ان کی زندگی نہیں پتا. اگر ہمیں ان کی زندگی پتا چل جائے, ہم کیوں کسی بھوکے پہ ظلم کریں گے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی اگر مجھے نظر آتی ہے تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا. حدیث پاک بیان کرتے ہیں غریب نواز کہ جو بندہ کسی بھوکے کو, کسی مسلمان کو نہیں, بھوکے کو, اب بھوکا آپ کو مسلمان دکھے, کافر دکھے, سکھ دکھے, عیسائی دکھے, ہندو دکھے, کوئی بھوکا دکھے, آپ نے جس کو کھانا کھلایا, حدیث پاک میں آتا ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا ایک لقمہ, صرف ایک لقمہ, بھوکے کو ایک لقمہ جو کھلائے گا اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ 7 پردے گرا دیتا ہے. کتنے پردے؟ 7 پردے. اور ایک سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. یعنی آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو 3500 سال دور آپ کو جہنم سے کر دیا جاتا ہے. یہ ایک لقمہ کھلانے کا اجر ہے. جو پیٹ بھر کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یوں گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے, وہ کیوں گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ اللہ اس کو اجر عطا سب بخش دیتا ہے, سارے گناہ بخش دیتا ہے. ایک بھوکے کو کھانا, جو ایک بھوکے کو کھانا کھلائے یہ صلہ ہے. جو کئی بھوکوں کو کھلائے گا اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک بھوکے کو کھانا کھلانے والا ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہ سے, ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایسے بھوکے کو کھانا کھلانے والا اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ. اسی لیے صوفیہ کے یہاں بھوکے کو کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت. بھوکے کو کھلاؤ, وہ کسی مذہب کا, اس کو بھوکے کو کھلاؤ. ایک بار ایک کافر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, آپ کھانا کھا رہے تھے اور آپ کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے زندگی میں کبھی یہ چھپ چھپ کر اور چھپا کے کھانا مسلمانوں نے ابھی شروع کیا ہے. دروازے بند کر کے کھانا, دروازے. مسلمان ایسے نہیں تھے پہلے. مسلمان تو ایسے تھے کہ اگر کوئی اچھا کھانا بناتے تھے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جب کھانا اچھا بناؤ تو ایک پیالی پانی کھانے میں بڑھا کر ڈالو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکتے. ابھی مسلمانوں کو مزید مسلمان بننے کی ضرورت. لوگ تو ماں سے بھی چھپ کے کھاتے ہیں. یہ راتوں کو جو کالی تھیلیاں جاتی ہیں نا گھروں میں مٹھائیوں کی, یہ ماں باپ سے چھپا کے لے جاتے ہیں لڑکے لوگ. ہنسنے کی بات نہیں, ماں باپ سے چھپا کے لے جاتے. کبھی تو وہ دور تھا کہ ماں باپ ہمارے لیے مٹھائیاں چھپا کے رکھتے تھے کہ میرا بیٹا اسکول سے آئے گا تو ہم کھلائیں گے. اور اب وہ دن آ گئے کہ دین نہیں پتا ہے نا, دین نہیں پتا, اس لیے دن وہ آ گئے کہ اس کے مشہور مٹھائیاں جاتی ہیں لیکن وہ رات میں 12 کے بعد جاتی تاکہ ماں سو چکی ہو, باپ سو چکا ہو. سوچے تو صحیح, ماں باپ کو صلہ کیا دے رہے ہیں لوگ. یہ حال ہے. لوگ اپنی دولت بھی ماں باپ سے چھپاتے ہیں, لوگ اپنی پراپرٹی بھی ماں باپ سے چھپاتے ہیں. یہ حالات. بہرحال جب ایک عام مسلمان کا اتنا خیال کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے تو پھر ماں باپ کا درجہ کیا ہے, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. بلکہ میں عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا, غریب نوازی پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کل بھی پوری گفتگو قرآن شریف پہ ہو گئی تو عنوان غریب نواز تھا, لیکن بہرحال انہی کے متعلق قرآن شریف پہ بات ہو گئی. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو غریب نواز کی زندگی بھی پتہ چلے تو آپ کو احساس ہو کہ ہم اولیاء اللہ سے واقعی دور ہیں. محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی ہم ان کی محبتوں سے دور ہیں.
لیکن ماں باپ کی بات آئی تو اتنا ضرور کہہ دوں، آپ حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، ہر سال عمرہ کریں، ہر سال حج کریں، رات رات بھر قرآن کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، کتنی لمبی داڑھی کر لیں، کتنی خوبصورت ٹوپی پہن لیں، مسجدیں بنا لیں، مدرسے بنا لیں، دواخانے بنا لیں، اسکول بنا لیں، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، شہید ہو جائیں، آپ کچھ بھی کر لیں، مر جائیں اللہ کی راہ میں، شہید ہو جائیں، پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو اللہ تجھ سے راضی ہے، اور اگر ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تجھ سے ناراض ہے، تو کچھ بھی کر لے، سمجھ، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ تو شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو تو شہید ہو کر بھی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تیرے ماں باپ کو تو راضی نہ کر۔ شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ہے ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ احادیث ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ البتہ شہید کے لیے اتنی وضاحت ضرور کر دو تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے، شہید مرے گا اور ماں باپ ناراض ہے تب مرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہید ہو گیا ہے اس لیے جہنم سے بھی روک لیا جائے گا کیونکہ شہید ہوا ہے، لیکن جنت بھی نہیں ملے گی۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام اعراف کہتے ہیں، اس میں رکھا جائے گا اور اللہ شہید کو کہے گا تیرے ماں باپ کو تو راضی کر لے، اگر تو نے راضی کر لیا تو تیرے لیے جنت، ورنہ کتے کو پانی پلانے والا جنت پا گیا، شہید ہو کر شہید کو جنت نہ ملی، صرف اس وجہ سے کہ ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باپ تو ان پڑھ ہے، میری ماں تو ان پڑھ ہے، میرا باپ تو شرابی ہے، میری ماں تو جواری ہے، یہ ان کی کیسے تعظیم کروں؟ ماں باپ کی تعظیم نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کی تعظیم نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کی تعظیم نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی تعظیم مومن ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، ماں باپ کی تعظیم صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ معاذ اللہ، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، یہ دین ہے، چھوڑ دیا لوگوں نے۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت، اسی ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ آپ اکیلے کبھی نہیں کھاتے تھے، 12 میل کو اگر آج آپ سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو میرے اندازے کے مطابق 15 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے، اس سے زائد بنتی ہے۔ اتنا دور پھرتے تھے، اگر کوئی ساتھ میں کھانے نہیں ملتا تھا ڈھونڈ کے لاتے تھے۔ ایک دن کھا رہے تھے، مشہور تھا کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو کافر آ گیا دروازے پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کافر ہے، آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا اور اس کو بھگا دیا کہ چل جا یہاں سے، تو کافر ہے میں تجھے نہیں کھلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا ابراہیم سے پوچھو میرے بندے تو اس کو کھانا کیوں نہیں کھلاتا، کیوں بھگا دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہ کافر تھا اس لیے میں نے اس کو بھگا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو کہا کہ وہ تو 40 سے زیادہ ہی لگتا تھا۔ فرمایا 40 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، وہ کافر ہے نا، کافر کو میں کھلا سکتا ہوں تو نہیں کھلا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اس کو منانے گئے، اس کافر کو منانے گئے، چل بھی کھا لے۔ تو کہا کہ آپ مجھے منانے کیوں آتے ہیں؟ تو کہا میرے اللہ نے کہا۔ تو کہا اگر آپ کا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں پھر کیوں اس سے دشمنی کروں؟ سبحان اللہ، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور فرمائیے، یہ دین ہے بھائی۔ آج ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں۔ پھر یہ کہتا ہوں ولیوں کی طرف مائل تو ہو گئے، ولیوں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، ولیوں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، ولیوں کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے۔